تو میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ محمد کلیم صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حاضرین گرامی، قرآن مجید کے موقع اللہ کے بہت محبوب موضوع پر یہ ایک موقع کانفرنس جو ہمارے کرم فرما دوست اور رفیق جناب ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے بلائی ہے، اور اس سردی کے موسم میں ہم سب کی یاس کو آس میں بدلنے کے لیے اس کانفرنس میں آپ کی موجودگی ہی بہت کافی ہے، اس لیے کہ عام طور پر ملت اسلامیہ میں یاس کا ماحول ہے، خصوصاً مسلمانوں کے عموماً شکوہ مسلمانوں سے دین سے بے تعلقی کا دین کے سب درد مندوں میں پایا جاتا ہے. اس سخت سردی کے موسم میں یہ کانفرنس امتحان گاہ بھی ہے کہ لوگوں کا بستر سے نکلنا مشکل ہے. اتوار کا دن ایک دن ہوتا ہے اس میں آدمی تھوڑا آرام کی کوشش کرتا ہے. صبح سے مسلسل آپ حضرات علماء کرام کی تقریریں سن رہے ہیں. یقیناً یہ بہت ہی امید افزا بھی ہے آپ حضرات کی شرکت، اور یہ لوگ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب ان کے رفقا ہم سب کے لیے کی طرف سے بہت ہی شکریہ کے بھی مستحق ہیں، مبارکباد کے بھی مستحق ہیں. اس موقع پر کانفرنس کے لیے مجھے خطبہ صدارت کے لیے مدعو کیا گیا ہے. یہ بات یقیناً بے محل ہے، مگر میں اپنے دوستوں ساتھیوں کو ہمیشہ اس کی دعوت دیتا رہتا ہوں کہ دین کی خدمت کا حق یہ ہے کہ دین کا ناصر بنے، اور نصرت دین کو سمجھانے کے لیے میں اپنے ساتھیوں کو یاد کیا کرتا ہوں کہ ناصر دین اور خادم دین وہ ہے جو اسٹپنی بن جائے. اسٹپنی جو ایک ہوتی ہے گاڑی میں لگی رہتی ہے، کسی پہیے میں لگا دیجئے کبھی اعتراض نہیں ہوتی کرتی، اور کچھ بھی نہ کیجئے پیچھے ٹکی ہوئی ہے تب بھی اعتراض نہیں کرتی. تو جس کو خدمت کا شوق ہے اور خادم بننا چاہتا ہے اسے ہر جگہ پر ظاہر ہے کھڑا ہو جانا چاہیے. جو موقع علماء کرام ان کی تقریریں آپ نے سنی ہیں، جو صدارت کے مستحق تھے، ان کو مجبوری تھی یا معذوری تھی، جلدی جانا تھا، اس لیے مجھے آخر میں بات کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مظفر نگر دیہات ہے. مظفر نگر ایک ضلع ہے یو پی کا جس کو اہل ادب نے مشدد آباد کہا ہے، یعنی بولنے کا وہاں پر لوگوں میں سلیقہ نہیں ہوتا، ہر چیز میں جو ہے تشدید لگائی جاتی ہے. آرمی سرور مشدد آباد لکھتے تھے مظفر نگر کو، اس لیے کہ آٹے کو آٹا، لوٹے کو لوٹا، ہر چیز کو تشدید. وہاں کا رہنے والا ہوں، میں اپنی زبانی میں آپ کے سامنے سبق سنانے کی کوشش کروں گا. میرے بزرگوں، اسلام کے مکمل ہونے یعنی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کے نزول سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر خرابی آخری عروج پر تھی. شرک اتنا زیادہ تھا کہ 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں توحید کے سب سے پہلے گھر کعبے میں رکھے ہوئے تھے. یہ اجتماعی دیوی دیوتا ہوتے تھے، اس کے علاوہ انفرادی الگ الگ جس بت سے جس دیوتا سے کسی کو عقیدت ہوتی تھی وہ اس کا اپنا بت جھولی میں رکھتا تھا، کہیں جاتا تھا اس کو ڈنڈوت کرتا تھا، پھر اپنے کام کرتا تھا. تو اس دور کو دور شرک بھی کہا جا سکتا تھا. بے حیائی بے شرمی اتنی تھی کہ کوئی تقریب کوئی میلہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ننگی عورتوں کے ناچنا ہوتے ہیں. برہن کی خاص اوقات میں برہنہ ہو کر طواف کیے جاتے تھے، زیادہ مقبول بنانے کے لیے طواف کو.
خاص اعلان کرنا ہوتا تھا، کوئی صفا کی چوٹی پر کپڑے اتار کر ایک آدمی اعلان کرتا تھا اور فخر سے کہتا تھا انی نذیر الاولیاء، میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ اس دور کو دور بے حیائی بھی کہا جا سکتا تھا۔ شراب اور نشے کی اتنا بھرمار تھی کہ بہت زیادہ تربیت دینے کے بعد جب مدینہ اتنے دنوں کے بعد مدینہ منورہ میں شراب کی حرمت کی آیت شریفہ نازل ہوئی اور صحابہ ماننے کا مزاج بنا دیا گیا تھا، شراب مدینہ کی گلیوں میں جب بہائی گئی تو مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی، مٹکوں سے نکلی ہوئی شراب جیسے تیز رو میں بارش کا پانی بہتا ہے۔ اس دور کو دور نشہ بھی کہا جا سکتا۔ ظلم اتنا تھا کہ جو جتنا ترقی یافتہ اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا، اور ظلم کو فیشن سمجھا جاتا تھا، ترقی یافتہ ہونے کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ آرنان نے لکھا ہے زمانے کی دو سپر پاور تھی، ایران اور روم۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ایران کو سبقت حاصل تھی، ان کے درباری ٹھاٹ جو بیان کیے ہیں اس زمانے کے مورخین نے، آرنان نے لکھا ہے کسرا کے دربار کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی وی وی آئی پی مہمان آتا تھا تو ایک خوبصورت گورے غلام کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، اس کے چاروں طرف روئی لپیٹی جاتی تھی، اس میں گھی ڈال کر اس کی مشال بنائی جاتی تھی، اس میں آگ لگا کر اس کی شمع بنا کر مشال اس کی روشنی میں مہمان کو کھانا کھلایا جاتا، اور جب اس میں آگ لگتی تھی جس میں آگ لگتی تھی چیختا تھا، ناچتا تھا، آہیں بھرتا تھا، تو مہمان یہ سمجھتا تھا کہ میری اچھی ضیافت کی۔ ہر برائی آخری عروج پر تھی۔ اس دور کو اس دور چیز سے معصوم کیا جا سکتا، دور ظلم کہہ سکتے تھے، دور شرک کہتے تھے، دور بے حیائی کہہ سکتے تھے، کسی اور برائی سے بھی معصوم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو زمانوں کو پیدا کرنے والے بنانے والے، اس زمانوں کو نشانی کے طور پر اپنی آیات کے طور پر اور اپنے کلام میں ذکر فرمانے والے، اللہ نے اس دور کا نام نہ دور ظلم رکھا، نہ دور شرک رکھا، نہ دور بے حیائی رکھا، نہ کسی اور دور سے اس کو موسوم کیا، اس دور کا نام اللہ نے دور جاہلیت رکھا، اس لیے کہ ساری خرابیوں کی جڑ تھی جہالت پر، رسموں پر، بے سند باتوں پر، اس لیے اسے جاہلیت کہا۔ اس جاہلیت کے خاتمے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے 600 سال کے بعد آسمان سے وحی کا دروازہ کھولا، اپنے بندوں پر رحمت کی مہر فرمائی، تو غار حرا سے کھٹکا دبایا گیا اس اندھیرے کو، جاہلیت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے۔ تو نہ یہ فرمایا آمین، نہ یہ ارشاد فرمایا اسلم، نہ یہ فرمایا ولا تظلم، نہ ظلم مت کرو، ارشاد ہوا اقرا، یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام۔ اقرا کا کھٹکا دبایا، اقرا کا سوئچ دبایا۔ اب اگر آپ ذرا غور سے تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں گے تو آپ 100% اس نتیجے کے علاوہ کسی دوسرے نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ دنیا اس اقرا کے باعث کی وجہ سے دو حصوں میں بٹ گیا ہے زمانہ دنیا کا۔ ایک حصہ اس سے پہلے جاہلیت، سارا علمی انقلاب اسی اقرا کے سوئچ کا صدقہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیتوں کی شکل میں جو ہے نازل کیا گیا۔ اقرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے امیوں پر وہی نازل ہو رہی، آپ سمجھے امیوں پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ انت هو الذی بعث فی الامیین، امی جہالت کا یہ حال اس دور میں کہ دنیا میں اس وقت تمدنی اعتبار سے ترقی یافتہ ترین شہر تھا مکہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، میرے حضرت تعالیٰ حضرت علیہ نور اللہ مقدور نے نبی رحمت کے شروع میں ابتدا میں توحید میں بہت واضح دلائل کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ بکریاں چڑھنے والے کمزور قسم کے پسماندہ لوگوں کو گھیر گھار کے امت پیدا کر دی۔ اس وقت دنیا کی حال ایسا تھا کہ تمدنی اعتبار سے ترقی یافتہ ترین شہر تھا مکہ۔ اس لیے آرنان نے لکھا ہے، کئی عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ کسرا اور قیصر کے یہاں کوئی درباری علماء صرف اس بات پر متعین تھے کہ دین ابراہیم پر عمل کرنے والے حاجی جب حج سے واپس آئیں تو ان سے معلوم کریں کہ قریش میں آج کل کیسے فیشن چل رہے ہیں، کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کیسے اشعار کہہ رہے ہیں، کیسے برتن استعمال کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی نقل کر کے ترقی یافتہ بنے، فیشن کی نقل کریں۔ وہاں پر 3 یا 4 قلم پائے جاتے تھے مکہ معظمہ میں، دنیا کا ترقی یافتہ ترین شہر تھا، اور 11، 12 یا 13 بعض روایت میں آتا ہے کہ پڑھے لکھے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 11، 12 یا 13 پڑھے لکھے لوگ موجود تھے جو لکھنا پڑھنا دستخط کرنا جانتے تھے۔ ان میں نازل ہوئی ہے وہی، تو اقرا سے شروع ہوا، اقرا پڑھو، یہاں سے شروع ہوا اسلام۔ علمی انقلاب برپا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں،
اور علم کی دنیا میں بھی ایک انقلاب برقرار کیا جائے. صبح سے بات چل رہی اقرأ باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا, جس نے پیدا کیا. اقرأ خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. تو علم کی دنیا میں ایک انقلاب کیا, علم کو اس میں رب سے جوڑا اور تخلیق کو, مخلوق کو علم رب سے جوڑا. یہ اصل میں چیز ہے. اس وقت چل رہا ہے بات کہ یہ ساری خیر دنیا میں آئے گی علم کے اس میں رب سے جڑنے سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے خیال سے, مرنے کے بعد کے حساب و کتاب کے استحضار کے ساتھ جو علم پڑھا جائے گا وہ دنیا میں خیر بھلائی انسانیت کے نفع کے کام آئے گا. علم نافع ہوگا. اور جو اس کے بغیر پڑھا جائے گا کہ دنیا کا وہ علم جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں. دیکھیے علم کی تقسیم جو ہے صبح سے کئی مقررین نے بات متعارض کی ہے کہ دین و دنیا, علم دنیا علم دین, یہ بالکل کوئی شرعی اس کی تقسیم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا. آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ میں علم نافع مانگتا ہوں اللہ آپ سے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ جو بے نفع علم ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں. ایک نافع, ایک حل نافع علم دین ہے, ہر نفع پہنچانے والا علم دین. اور نافع علوم میں جس طرح ہم دنیا دین کا علم کہتے ہیں, اصل میں اس میں یہ ہے کہ علم کے علم نافع کے شعبے ہیں. ایک ہے قانون کا علم, شریعت جس کو کہتے ہیں شریعت. قانون تو جاننا ضروری ہے, جو کام کرنا ہے آپ کو اس کا قانون جاننا عقل کے اعتبار سے بھی ضروری ہے, اس کے بغیر تو یہ قانون کا علم ہے. اور ایک جو اثری علوم ہے باقی وہ تمام علم نافع شرعی ضابطوں کے مطابق پڑھائے جائیں. اس میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے قرآن مجید نے پہلی آیتوں میں نازل کرے خلق الانسان من علق. اس پر پوری اناٹمی فزیولوجی جو کچھ میڈیکل سائنس کی اساس ہے یہ نازل کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک میڈیکل سائنس. اتنا علم نافع جب اس میں رب سے جٹ کر جائے تو گردہ چور ڈاکٹر پیدا ہوتے. ایسے حالات میں اس سال اتنے بخار وبائی امراض چلے کہ کئی میرے امام دوستوں نے یہ بات کہی کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے جنازے اتنے نہیں پڑھائے جتنے ایک سال میں پڑھائے. ایسی موت کی ہاہاکار میں کتنی جگہ اسکینڈل پکڑے گئے کہ ڈینگو ہو رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. ڈینگو کے سلسلے میں جو ہے لیبس میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا بلڈ سیمپل, تو ڈاکٹر نے پوچھا کتنا ہے, اتنا 1,26,000 ہے. کہ 1 لاکھ ختم کر دو, 26,000 لکھ کر بھیج دو. الفاظ کے ساتھ 3 جگہ اور دوسرے تھوڑے سے بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ 4 جگہ آپ کے دنیا میں آنے کا اور وجود تشریف لانے کا مقصد والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے سبب اللہ جس نے امیوں میں سے نبی بھیجا, بعث فی الامین رسولا منہم, انہی سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. علم کے 4 مراحل ہیں, ان کو تکمیل کرنے والے, ادھورا علم دینے والے نہیں ہیں. علوم کے تمام مراحل کی تکمیل کرنے والے ہیں. وقت نہیں ہے تفصیل سے کہ ان مراحل کے سلسلے میں بات کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آپ نے فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ تشریف لائے تو علم کو صرف شریعت اسلامی و اسلامی قانون ہے. اس نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. فرض ہے. کسی مذہب کے اصول میں اور فقہ میں یہ بات شامل نہیں ہے. فرض بالاجماع حرام ہے, آپ جانتے ہیں. فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے. نماز فرض ہے, نماز چھوڑنے والا مجرم ہے, گناہگار ہے, حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے. جس طرح نماز فرض ہے, نماز کا چھوڑنا حرام. روزہ رکھنا فرض ہے, روزہ نہ رکھنا کا چھوڑنا حرام. جس طرح شراب پینا حرام, جس طرح جوا کھیلنا حرام, جس طرح زنا کرنا حرام, جس طرح سور کھانا حرام ہے, اس طرح جاہل رہنا بھی شریعت اسلامی کی نگاہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. لیکن ہم لوگ رواجی دین جیتے ہیں, اس لیے جن فرائض کا ہمارے یہاں فرض ہونا رواج میں ہے ان کو فرض مانتے ہیں. اس لیے تو بار بار قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ہے لوگوں, رواجی اسلام کو چھوڑ دو, قرآنی اسلام کو مانو. جاہل لینا حرام قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
دنیا میں، اور آخری حج کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری بڑا پیارا ترجمہ فرماتے تھے کہ میں اسلام کو دین بنا کر خود راضی ہو گیا کہ میں نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان کیا۔ جس دین کو دے کر اللہ راضی ہو جائے وہ دین کیسے بڑی ہو؟ آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جاہلیت کو قرآنی انقلاب کے واسطے، قرآنی نور سے منور کر کے اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آئے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بہت سے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کے صحابہ علماء کرام نے اس جاہلیت کو، جس کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی برائیاں، اس کی پہچان سمجھے جانے والی برائیاں، اس کی خاص علامتیں، اس کے سلسلے میں ہمارے بہت سے محققین علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ 6 اور 7ویں صدی ہجری میں جاہلیت پر کئی اہم کتابیں لکھی گئی۔ ان تمام محقق علماء کرام نے اس جاہلیت کی کو، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آئے تھے، اس کی سب سے بڑی برائی شرک کو قرار نہیں دیا، کفر کو قرار نہیں دیا، ظلم کو قرار نہیں دیا، بلکہ عورتوں کا استحصال، عورتوں پر ظلم۔ جیسے بتا رہے تھے ہمارے ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب آزاد سے کہ عورتوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا تھا، کیسی زیادتی ہوتی تھی۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو اپنے قدموں کے نیچے جاہلیت کو رونا، تو آپ نے عورتوں کا مقام بتایا، ان کو ہر موڑ پر اسلام نے ترجیح دی، ان کی عظمت کا اعتراف کیا۔ قرآن مجید نازل ہوا اور اس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کے سلسلے میں وضاحت کی گئی، نعمت ہونا ذکر کیا گیا، تو ترتیب یوں قائم فرمائی گئی، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں بیٹیاں اور جس کو نوازتے ہیں بیٹوں سے، بیٹیوں کو پہلے ذکر کیا گیا، بیٹیاں ہونا مقدم نعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اقرا کی صورتیں نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، وہ پورا واقعہ آپ میں سے اکثر اہل علم ہیں، جانتے ہیں۔ تشریف لائے تو آپ پر سردی، خوف کی وجہ سے سردی کا احساس ہو رہا تھا، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ نے چادر اڑائی، تھوڑی دیر سے سردی کا احساس کم ہوا تو کہا خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے منع ایک بات، جملے بے اختیار 7 جملوں پر مشتمل آپ کی سیرت نگاری کا مرقع پیش کیا کہ اس پر کتب خانے قربان ہو جائے۔ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں۔ وتصدق القول، اور بات کو آپ سچائی عطا کرتے ہیں۔ وتؤدي الامانہ، امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور ہانپتے کامتوں کا بوجھ بانٹنے والے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو لوگ بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو کما کے کھلانے والے ہیں۔ وتعين على نوائب الحق، اور حق مرے ہوئے دبے ہوئے حق والوں کو، ظالموں سے ان کا حق دلوانے والے ہیں۔ وتقري الضيف، اور مہمان کی خدمت ضیافت نہیں، ان کی توقیر کرنے والے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملے بے اختیار جو آپ کی زبان مبارک سے ڈال بڑھنا شاہ نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ ہیں، جو ذرہ برابر کردار میں جھول ہوتا تو جو بستر میں آپ کے ایک زمانے تک، اس سے پہلے تجارتی رفاقت میں جو دیکھا تھا آپ نے وہ بیان کیا۔ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کو خیال آیا کہ اس پیغام کے سب سے بڑے قدرداں اگر ہو سکتے ہیں میرے بھائی ورقہ بن نوفل ہیں، ان کے پاس گئے، کو پورا واقعہ سنایا۔ پورا سننے کے بعد انہوں نے آپ کی صداقت کی تصدیق کی اور آخر کا ایک جملہ یہ فرمایا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ کے نبی حیرت میں پڑ گئے۔ یہ وقت مکہ میں ہر آدمی آپ کا عاشق تھا۔ ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تجارتی سفر کے لیے تشریف لے جاتے اور آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی، وقت مقررہ پر نہیں آتے تھے، تو ابو جہل، ابو لہب مکہ کے باہر آ کر کھڑے ہوتے تھے اور عشقیہ اور ہجریہ اشعار پڑھنے لگتے تھے۔ مکہ کتنا سونا ہو گیا ہے محمد تمہارے بغیر، تم کہہ کہ کب جاتے ہو، آتے کب ہو، کب تک ہمیں تڑپاؤ گے۔ ہر چاہنے والا دیوانہ تھا مکہ کا آپ کیا۔ ابو بکر صدیق جیسے دوست تھے،
حضرت زید جیسے چھوٹے بھائی، حضرت علی جیسے چھوٹے بھائی تھے، حضرت زید جیسے خادم تھے، ابو جہل ابو لہب جیسے دیوانے تھے، ہر ایک آپ کے پاس، لیکن آپ نے سب کو چھوڑ کر اسلام کی سب سے بڑی خیر اور اس قرآن کو پیش کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس لیے کہ جاہلیت کو ختم کرنا تھا، سب سے پہلے مقدم کیا حضرت خدیجہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی اور اس پیغام کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے والی ایک محترمہ آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ ہے، کسی مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح احساس، آپ نے فرمایا وہ معاشرہ جس میں بچیوں کو پیدا ہونا ہے ان کی بات سمجھا جاتا تھا، زندہ ضرور کر دیا جاتا تھا، آپ نے اس کا مزاج بدل دیا، آپ نے فضیلت بیان کی، ترغیب دی، جس کے 4 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا جس کے 4 بیٹیاں ہوں ان کی نعمت سمجھ کر پرورش کرے، لڑکوں کو ان پر ترجیح نہ دے اور نیک بچے دے، لڑکے دیکھ کر ان سے شادی کر دے۔ آپ نے فرمایا جنت میں وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 3 ہی بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ کسی نے عرض کیا یا نبی اللہ جس کو 2 ہی دی اللہ نے، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ ایک نوجوان کھڑے ہوئے یا نبی اللہ جس کو اللہ نے ایک ہی عطا فرمائی ہو، نوجوان صحابی، کہا کہ اگر وہ بیٹوں کو ترجیح نہ دے تو وہ بھی۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ جس کے بیٹیاں نہ ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ بیٹیوں کسی عمل پر، صرف 2 عمل ایسے ہیں جن پر یہ آج بتایا گیا ہے دین میں، ایک بیٹیوں کی پرورش کرنے پر، ایک ایمان والے، آپ اتنے ایمان والے بھائی بہن بیٹھے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی آخری مراد مانگیے اور جتنے اسکالر اور مشورہ کرنے والے مشیروں سے مشورہ کر کے دعا مانگیے، وہاں مراد پوری ہوگی آخری۔ تو ایک ایمان والا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں مانگ سکتا کہ میرے نبی کی جنت میں اس طرح خدمت میں حاضری میں ساتھ میں رہنا ہو جائے، آپ کے خادم بن کر ہی رہنا ہو جائے۔ اسی بیٹیوں کی پرورش کرنے پر 2 عمل ایسے ہیں، ایک یتیموں کی پرورش کرنے پر۔ میرا میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب سے، یہ جو یتیم خانوں کا کنسپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی کنسپٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین وہ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پاتا ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اپنے بچوں کو اس کو ترجیح دے کے پالا جاتا ہو۔ یتیم خانہ پال کر اور احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس اپنے گھروں میں پلے یتیم اپنے بچوں پر ترجیح رکھ کر، یہ ہے اسلام۔ اللہ خیر القرون میں کسی یتیم خانے کی اور اس کے بعد بھی کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا۔ 2 عمل ایسے ہیں، ایک یتیم خانہ یتیم کی پرورش پر اور ایک بچوں کی پر، لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دی جائے۔ یہ بھی آپ سے نظر فرمائے، لڑکا پیدا ہوتا ہے یہ غیر اسلامی اور یہ معاشرتی اور رواجی اور جاہلیت کا زمان رہی ہے، دور ہے جو سمجھا جاتا ہے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں تو مبارکباد دی جا رہی ہیں، عقیقے ہو رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ہم امام صاحب نہیں مبارکباد، پیر صاحب مبارکباد نہیں دیتے، عقیقے کی تو بات کی، نرسیں پیسہ نہیں مانگتی، ہاسپٹلز میں کیا صاحب بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، ذرا اس پر خوب خرچ ہو رہا ہے، لڑکی اوپر، لڑکا جو ہے وہ اوپر سو رہا ہے، لڑکی بیچاری نیچے سو رہی ہے، بیٹی اگر ایک ہے کمرے کے اندر، پہلے وہ کھانا کھا رہی ہے گھی اور بالا اوپر سے کھا رہا ہے، لڑکی ہو کر کیوں دودھ پی رہی ہو تم؟ مردوں سے پہلے کھانا کھا لیا، جاہلیت ہے۔ اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اگر کوئی عزت اور شرف کی بات ہوتی تو مجھے عطا کی ہوتی۔ یہ عام طور پر لڑکیوں اور لڑکے کے سلسلے سمجھانے میں یہ سمجھا جاتا ہے ہم تو بیٹیاں والے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، ہمارا تو پانا نیچا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں والوں کا پانا اونچا ہے وہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے بیٹیوں والا وہ نبی کی توہین کرتے ہیں، وہ اسلام اس جاہلیت کو قدموں کے نیچے روکنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، ان صحابہ کرام میں سے آپ نے خطاب فرمایا اور پوچھا کہ لوگوں میرے ذمہ جو تعلیم کی تکمیل کا فریضہ دیا گیا تھا کیا میں اس کو انجام دے چکا، کیا میں پہنچا چکا؟ آپ نے فرمایا بلغت، سب تمام صحابہ کرام نے بھی اختیار یہ بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، بلا شبہ آپ رسالت کا حق ادا کر چکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آخری اللہ آسمان کی طرف کو انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے، میں اپنا فرض ادا۔ پھر آپ نے آخری جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ خطبہ حج اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 9 مرتبہ اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے دی، 9 مرتبہ آپ نے دنیا سے جانے کی خبر دی۔
آپ نے اس میں کبھی فرمایا کہ دیکھو تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، ایک فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اس کے بعد شاید تمہیں موقع نہیں ملے گا. یہ آخری اس میں یہ بات فرمائی کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آخری جمرے پہ کر ماری تو فرمایا کہ اس کے بعد تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات. 9 مرتبہ یہ وصیت فرمائی. اسی میں بہنوں کے خوشخبری کے لیے بات کہتا ہوں، اسی حج میں سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ 9 مرتبہ یہ بھی فرمایا تمہیں میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. 3 دفعہ اس خطبے میں اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء لفظ، اور باقی ایک دفعہ مزدلفہ میں جو ہے، اور باقی جو ہے 2-3 دفعہ میں الگ الگ وقت پر انہوں نے روایت نقل کی ہے جو مینا میں آپ نے فرمایا. آپ نے یہ بھی فرمایا تم میں سب سے افضل وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب مفتی تقی عثمانی کے شیخ حضرت تھانوی کے دل خلفاء میں تھے، فرمایا کرتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہونے کی سند دیں گے میڈیکل کالج والے، اور عالم ہونے کی سند دیں گے مدرسے والے، اور اچھا اور نیک متقی مومن ہونے کی سند دیں گی اہلیہ محترمہ. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا تم میں سب سے بہتر ہو جو اپنی بیویوں، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. کس قدر مشفقانہ رویہ آپ نے عملاً سکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آہٹ میں اٹھ جایا کرتی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ماں باپ قربان کہ آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو ننگے پاؤں وضو کے لیے تشریف لے جاتے، آہستہ آہستہ دبے دبے پاؤں سے وضو فرماتے اور چپکے سے آگے کھڑے ہو جاتے نیند میں خلل نہ ہو. اللہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ دیر ہو جاتی سفر سے آنے سے، تجارتی سفر یا کسی دعوتی سفر سے، تو آپ مسجد ہی میں آرام فرماتے تھے. گھر میں آ کر کنڈی کھٹکھٹا کر گھر والوں کی نیند کو خلل میں نہیں ڈالتے تھے کہ کہیں نیند میں جو ہے وہ خلل نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے یہ وصیت فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا مشہور قول محدثین نے نقل کیا ہے اس خطبہ حج کے حجۃ الوداع کے بارے میں، قسم الذات کی اس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت کے طور پر جو آخری جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو قرآن جو دین میں تم تک پہنچا چکا ہوں ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچا دے، اس کے پاس نہیں. اس پر کبھی علماء کا اختلاف نہیں کہ حاضر سے مراد ایمان والے اور غیر ایمان، غائب سے مراد غیر ایمان. یہ وصیت تھی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ اس پوری دنیا انسانیت کو آپ کے پورے پیغام نے اور آپ کی پوری دین شریعت نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ وہ جن تک ایمان قرآن پہنچ گیا، ایک وہ حصہ جن کے پاس نہیں پہنچا. جن کے پاس پہنچ گیا ان کو معلم بنایا اور جن کے پاس نہیں پہنچا انہیں متعلم بنایا. پوری دنیا انسانیت سے رشتہ ہے. یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرا کے چلے گئے. ہماری ذمہ داری تھی قرآن دوسروں تک پہنچائے. قرآن کی تبلیغ، قرآن اخلاق، قرآن عقائد سے دنیا انسانیت کو آراستہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری تھی. معلم بنایا تھا اور متعلم بنایا، یہ تھا ہمارا رشتہ. یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ جس پر اگر ہم فائز رہتے، اس کی ذمہ داری کو ہم جو ہے سمجھتے اور ذمہ داری کی ادا کرنے کی کوشش کرتے، تو جو شکایتیں ضمنی طور پر قرآن سے دور ہونے کی، قرآنی اخلاق، قرآنی عادات، قرآنی عبادات اور اطوار اس سے دور رہنے کی ہیں، یہ تو ضمن ہی حل ہو جاتی. اصل جو دنیا میں ہماری ذلت اور پستی، پسمردگی، محکوبیت، مغلوبیت، اس سب کا مکمل علاج تھا. اس لیے کہ پوری دنیا انسانی نفسیات ہے کہ معلم کے سامنے ہمیشہ متعلم جھکتا ہے اور فخر کے ساتھ جھکتا ہے، اس کی خدمت کو سعادت سمجھتا ہے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر وی پی موریہ ایک مرتبہ وزیر تعلیم ہمارے یہاں بنے تھے، تو ایک استاد تھے علی گڑھ کے جو بچپن سے انہیں پڑھایا تھا اور کفالت کی تھی. تو پہلی مرتبہ کرسی کے بعد ان کے پاس گئے تھے دعا لینے کے لیے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے. سردی کا موسم تھا، وہاں پر پہنچے تو اتفاق سے انہیں نہانے کی ضرورت تھی. دیکھا اچھا بیٹا موریہ آ گیا، ذرا میرا پانی گرم کر دے، کوئی ہے نہیں. اب ان کے پاس کوئی ایسا تو نہیں تھا گیس وغیرہ، کچھ گنے کے چھلکے وغیرہ پڑے ہوئے تھے. ان کو کہا اسی کو جلا لے. چولہے میں دیگچی میں پانی رکھا اور انہوں نے جلانا شروع کیا. وہ سردی کا موسم تھا، سسڑ رہے تھے، پھونک مار رہے تھے، وہ جل نہیں رہی تھی آگ. تو وہ سیکریٹری جو ہے بیٹھا ہوا تھا سامنے اور کچھ گارڈز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ منتری جی کیا کر رہے ہیں. تو تیش میں آ گئے ان کو ہنستے ہوئے دیکھ کے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟
میں اپنے استاد کے پانی گرم کرنے کے حکم کی خدمت پر سینکڑوں اسی وزارتوں کو جو ہے ٹھوکر مارتا ہوں. انسان کی نیچر ہے کہ متعلم کے جو استاد کے سامنے جھکنا فخر کی بات سمجھتا ہے. استاد کا وقار دل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلم بنایا ہے, اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں داعی بنا کر برپا کیا. قرآن کی ہمارا ڈیزگنیشن, ہمارا عہدہ. میرے بزرگوں, قرآن کے ساتھ قرآن دنیا کی سب سے بڑی خیر ہے. قرآن مجید کی آیت, جتنی نعمتیں آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی خیر, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی رحمت جو ہے قرآن مجید ہے. اور اس کی دلیل میرے پاس سورہ رحمان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی رحمان صفت, وہ رحمان صفت جو تمام صفات پر حاوی ہے, اللہ نے اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے. اور رحمتی وسعت کل شیء قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اس صفت رحمان کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک موٹ فہرست بنائی ہے صدر نعمتوں کی. ذکر کرتے جاتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اس نعمت کو جھٹلاؤ گے, اس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اس فہرست میں جو عنوان لگایا ہے الرحمن علم القرآن, صفت رحمان. خلق الانسان, تخلیق انسان کو بعد میں ذکر کیا. وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا, قرآن پڑھایا. اللہ سے زیادہ کوئی نہیں. کوئی فہرست بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے سب سے اہم چیز کا نام, میں اشتہار مدرسے کے لوگ ہیں, پروگرام میں کئی اشتہار ہوتے ہیں, بہت سے بنائے جاتے ہیں, شروکا کے نام ہوتے ہیں, لیکن اوپر کیا لکھا, صدر کا نام لکھا, زیر صدارت, فدائے ملت, اور جو ہے مفکر ملت, عارف باللہ وغیرہ وغیرہ لکھ کے رہتے ہیں. جب میں قرآن کی سورہ رحمان کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ فرمایا رحمان صفت کے ظہور کے طور پر تمام نعمتیں کس کے زیر صدارت علم قرآن کے, صدر الصدور نعمت ہے. اس نعمت کو جھٹلاؤ, یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. رحمان صفت کے ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سے بات بھی مستنبط کرتا ہوں میں کہ جو حضرات علم قرآن سے محروم ہیں, تعلیم قرآن سے محروم ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت رحمت کے مظہر سے محروم. اور جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآنی علوم سے ناآشنا رکھا ہے, قرآن نہیں پڑھایا ہے, وہ والدین لاکھ کہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں پر شفیق ہیں, انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم کر کے اپنے بچوں پر بدترین ظلم کیا ہے. ایک بات اور بھی ہے, اور معلمین قرآن کے لیے بھی اس میں بڑا اصول قرآن تعلیم بیان کر دیے گئے. الرحمن بدائی لگتا ہے یوں کہنا چاہیے تھا اللہ کو, العلیم علم القرآن, الحکیم علم القرآن, الخبیر علم القرآن. عالم ہے اس نے سکھایا, حکیم نے سکھایا, اپنی حکمت کے ساتھ باخبر نے سکھایا. لیکن یہ فرمایا الرحمن علم القرآن, یہ بھی نہیں فرمایا الرحیم علم القرآن. یہ اللہ کی دو صفت ہیں, رحمان اور رحیم. دونوں کے معنی مشفق و مہربان کے, لیکن مفسرین علماء کی رائے یہ ہے کہ رحمان کے معنی دنیا اور آخرت میں مہربان, اور رحیم کے معنی صرف آخرت میں مہربان. آخرت میں اہل ایمان پر مہربان ہوں گے اللہ, اور دنیا میں ہر چیز پر مہربان, گالی دینے پر, کافر پر, مشرک پر. جب تک معلم قرآن اس طالبین پر جو ماننے والا ہے, جو یاد کرنے والا ہے, جو خدمت کرنے والا ہے, سب پر مہربان نہیں ہوگا, ظاہر ہے معلم قرآن ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی رحمت ہے, اس سے کسی طرح کی وابستگی بھی رحمت ہے, اور اس کے لیے ہمیں باہر کے اس کے فضائل ترغیب موجود ہیں. لیکن ہمارا منصب, ہمارا ڈیزگنیشن, ہمارا عہدہ معلم قرآن طے کیا گیا, اس لیے کہ ہمارے لیے وہ رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا انما بعثت معلما, ان کو بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دنیا میں حافظ جی, حضرت جی, پیر جی, اچھے مسلمان, متقی مسلمان, فرما روا کچھ بننے کے لیے آپ کے یہاں الگ الگ رواج ہو سکتے ہیں, لیکن میدان محشر یوم آخرت میں اللہ کے سامنے اپنے دین کو, زندگی کو مقبول بنانے کے لیے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ. رسول کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانے والے کو, جو اللہ کی طرف سے آیا. کیا ہے قرآن؟ قرآن پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے, ہمارا ڈیزگنیشن, ہمارا عہدہ, ہمارا منصب داعی بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معزز محترم کرنے کا انتظام کیا تھا, معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ معلم ہونے کی حیثیت سے ہماری پہچان, ہماری شناخت ظاہر ہے ہم خود کہہ سکتے ہیں فرض سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ فرض سے غفلت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی جگہ کسی مدرسے کے معلم، کسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر یا کسی جو ہے علاقے کے کوئی عہدیدار اپنا منصب بھول جائے، تعارف بھول جائیں، انٹروڈکشن بھول جائیں۔ 1.5 مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کیجئے، ان سے انٹروڈکشن کے لیے بات کرنا شروع کیجئے، جناب کا نام تو نام بتائیں گے، جناب کا پتہ بتائیں گے، جناب کرتے کیا ہیں۔ تو ہمارے وہ جو دعوت و تبلیغ کے حلقے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ہر وقت انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، مجھے ایک آدمی نہیں ملا، میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی خوش قسمت انسان ایسا مل جائے کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے کہ ایک مسلمان اپنا تعارف جانتا ہے۔ ایک آدمی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں داعی ہوں، مبلغ ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، ختم نبوت کے بعد مجھے معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں مجھے ایسا نہیں ملا۔ جب اپنا تعارف بھول جائے، یہ بالکل تعارف جو ضرورت روزگار سے جو ہم تعارف کرتے ہیں، یہ ضروریات زندگی ہے روزگار۔ جیسے کسی سے پوچھا جائے جناب کہاں رہتے ہیں، کہ دلی میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہ میں کھاتا ہوں، استنجے جاتا ہوں اور جو ہے سوتا ہوں۔ یہ کھانا استنجے جانا ضرورت زندگی ہے۔ اسی طرح روزگار اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثانوی درجے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے ہمیں دعائے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں داعی بنا کر برپا کیا ہے پوری دنیا انسانیت۔ یہ قرآن سے تعلق ہمارا جب ہی کام آئے گا جب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی روشنی میں، صبح سے یہ بات چل رہی ہے، سمجھا نہیں جا سکتا اس کو۔ قرآن کو سیرت پاک سے سمجھنے کے لیے کیا انداز تھا، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار حق جماعت بنایا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا قرآن نے کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، جس طرح یہ ایمان لائے، اگر تم ایمان لے آئے تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کا انداز کیا تھا، آپ ابھی آج سنی آپ نے روایت، اکی صحابہ کرام کا محدثین نے نقل کیا ہے کہ 10 آیتیں سیکھتے تھے جب تک دوسری 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے، جب تک کہ پہلی 10 آیتیں پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ اس طرح قرآن سیکھتے تھے۔ یہ بات یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے، اس لیے کہ ان کے نبی کا اخلاق و سیرت کان خلقہ القرآن تھی۔ اس وقت تک آدمی قرآن بن نہیں سکتا عملی قرآن جب تک کہ وہ ہدی للناس نہیں بنے گا۔ قرآن کا عنوان ہے ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ آپ معلوم ہے الرحمن علم القرآن فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی طرح۔ اب جب قرآن مجید کے مضامین پر غور کیا جاتا ہے اور قرآن اعداد و شمار نکالے جاتے ہیں، سید قطب نے متقدمین متاخرین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ قرآن حکیم میں 6666 آیات ہیں۔ ان آیات میں سے 553 آیات سارے احکام کے بارے میں ہیں جو مسلمانوں سے کے لیے خطاب ہے۔ 500 کچھ آیات اعمال احکام کے بارے میں، اور 6113 آیات دعوت غیر ایمان والوں میں قرآن پہنچانا، یا اس کے مضامین یا اس کے واقعات یا اس کی ترغیب مسلمانوں سے کی گئی۔ تو شخص سارے دین پر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت کے مسائل، پڑوسی کا حق بھی ادا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، لیکن بحیثیت رسول اللہ کی اتباع میں وہ داعی اسلام، داعی اللہ کی حیثیت سے پہچانا نہیں جاتا۔ وہ قرآن حکیم کی 553 آیات وہ 7.5% آیات پر عمل کرتا ہے اور 92.5% آیات کو چھوڑا۔ قرآن نے کہا وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ قرآن کے کچھ حصوں کو تم مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے، تمہیں بتاؤ کہ اس کے علاوہ تمہیں کیا سزا دی جائے کہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا جائے، آخرت میں بھی دردناک عذاب میں ڈالا جائے۔ داعی دعوت کو اگر اپنی زندگی کا مقصد مشن نہیں بنائے، اس قرآن کو دوسرے تک پہنچانا اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے تو میرے دوستوں نہ یہ ہوتا کہ قرآن پڑھنے میں سے بے توجہی ہے، قرآن کے الفاظ کے ساتھ قرات کے ساتھ جیسا ذکر کیا گیا 4.5% سہارنپور اور مظفر نگر میں قرآن شریف ناظرہ پڑھنے والے مسلمان رہتے ہیں بالغ، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں، اور تجوید کے ساتھ کتنا کم پڑھتے ہیں۔ پھر سمجھنے کا حال تو ہے کہ زبان یار ترکی ومن ترکی میں داروں میں ہمارے پاس ادھر ہے، حالانکہ میں اس سلسلے میں نے سروے کیا ہے 3.5 سال مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے ایک خط مجھے لا کر دیا ہو کہ اس لیے خط نہیں پڑھا گیا کہ اس میں جو ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اس زمان میں نہیں جانتا۔ دنیا میں کوئی خط نہیں ملے گا آپ کو، کہیں چل تو خط بعد میں آتا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک زمانے میں سروے کر رہا تھا، پنجاب میں پہنچا تو ایک گاؤں کے میں کھڑے ہوئے تھے صاحب کے انتظار میں،
پیڑ پر ایک مزدور کام کر رہا تھا, مستری کام کر رہا تھا, کام تعمیر چل رہی تھی. اچانک ایک ڈاکیا آیا, عبد الرحمان, اسی طرح بولتے ہیں بیچارے سکھ تھا ڈاکیا. عبد الرحمان کون ہے؟ وہ 65-62 سال کا بوڑھا جو مزدوری کر رہا تھا, پیڑ پہ سے 6-7 فٹ پہ سے اتر گیا, سیڑھی سے بھی نہیں اترا, کود گیا ایک دم. میرے بیٹے کا خط آیا ہوگا کہ تو عبد الرحمان فلاں کا بیٹا ہے, اللہ دے دے, چھین لیا, یہ اطمینان بھی نہیں کرنے دیا. میرے خط ہے کہ میرے بیٹے کا خط آیا ہوگا, ہم تو 2-3 دن سے پریشان ہیں. مستری جی میں ابھی آ رہا ہوں, ذرا خط پڑھوانا ہے. ان کا بھی سامان تو رکھ جائے, اینٹ رکھ جائے, مسالہ رکھ جائے. صاحب میرے بچے کا خط ہے, ماں باپ ہم تو 3 دن سے سوئے بھی نہیں ہیں کہ وہ مالک آنے والا ہے, اس سے ہوگا تو ہو جائے گا, مزدوری رکھ لے گا, 10 دن کی مزدوری رکھ لے. تو میں نے سوچا کہاں جا رہا ہے, پیچھے پیچھے گیا تو حافظ صاحب کے اجرے میں پہنچا. حافظ جی میرا خط پڑھ دو. انہوں نے کہا بھائی زور بعد آنا, اس وقت مطلب چل رہا ہے. انہوں نے خوشبو کیا, اسے دھمکایا, نہیں وہ نہیں لگا. اجی نہیں 3 دن ہو گئے, 3 دن. خط کو مجبورا حافظ صاحب نے دیکھا تو پڑھنے لگے. اجی ذرا اس لین کو پھر پڑھیو. سارا خط پڑھ گیا. جی پیچھے تو اور کچھ تو شکر تو نہیں منگائی, کہیں شکر منگائی ہوگی. دیکھو تو اجی دیکھو تو یہ جہاں پتہ لکھا ہوا تھا یہ تو پڑھا ہی نہیں آپ نے. محبت ہے, تعلق ہے, تو اس طرح پڑھواتا ہے. حاکم الحاکمین کے خط کے پیغام کے سلسلے میں ہمارے یہ کہ ہم قرآن جانتے نہیں, اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے. آپ سوچ لیں کسی حال میں یہ چلنے والا نہیں, وہ تو نہیں ہے. تو یہ قرآن عظیم کا نہ سمجھنا, اور پھر عمل کا صورتحال کہ ہمارے 4 سوال جن کا جو ہے میدان محشر میں حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس میں ایک سوال یہ ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. قرآن کی جس آیت شریفہ پر عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگا. ختم قرآن کے سلسلے میں دعا واللہ وجعل لنا حجتا یا رب العالمین. اور جس قرآن کی جس صورت پر آیت پر ہمارا عمل نہیں وہ ہمارے خلاف حجت ہوگا. جس پر عمل ہے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. علم کو پریکٹیکل سے جوڑا ہے 14 سال پہلے. یہ نئے سائنس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جوڑا ہر علم پر, اور ہر علم نافع, یہ سمجھنا مت بھولیے آپ. ہر علم نافع دینی علم ہے. جو پڑھ لیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے, اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے, جب آپ کہہ دیا جائے کسی استاد سے کہ آپ کو جا کر کلاس میں پڑھانا ہے, تو آپ بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے اور بغیر ازبر کیے پڑھنے کا سوال ہی نہیں. جب تک سمجھیں گے نہیں تو پڑھائیں گے کیسے؟ یہ ضمنی چیزیں سب کی سب خود صحیح ہو جائیں گی. ہمیں مولوی میں قرآن بنایا گیا تھا, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اب جب پتہ نہیں, عہدے سے ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ عہدہ ہمیں تعارف ہی یاد نہیں ہے, تو ہم فرض کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی علاقے میں صورتحال یہ ہے, کسی علاقے میں منسٹر صاحب پہنچے, کہا کیا کیا پریشانی ہے کہ یہاں پر بہت پسماندگی ہے, تعلیم کا حال برا ہے, کہ اچھا ایک اچھا اسکول کھولتے. اسکول کھولا, جن پر نظر عنایت ہوئی ان کے بچوں کو استاد رکھ لیا. اب 1 سال تک اسکول چلتا رہا. سال کے بعد جو رزلٹ آیا 0% رزلٹ آیا, 0%. فیل ہو گئے سارے, ایک بھی بچہ پاس نہیں ہو سکا. منسٹر صاحب یا افسر صاحب پھر آئے تو معلوم ہوا کیا ہوا بھائی, کہ سال بھر تک تنخواہ بھی لیتے رہے, ساری سہولتیں ملتی رہیں, لیکن ایک بھی بچہ پاس نہیں ہوا. ایسے اسکول کے اساتذہ کے ساتھ منسٹر صاحب افسر صاحب کیا معاملہ کریں گے؟ ان کو ایوارڈ دیں گے, پریزیڈنٹ ایوارڈ دیں گے, یا ارجن ایوارڈ یا بھارت بھوشن ایوارڈ ملے گا, یا کیا ملے گا ان کو؟ ایسوں کو پھانسی دے دی جائے تو کم ہے استادوں کو, اگر سسپینڈ کر دیا تو سمجھیے کہ نظر عنایت ہے. یہ امت جس مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی, برپا کی گئی تھی. مسلمان کسی بستی میں رہتے ہیں, وہاں پورے سال میں ایک آدمی بھی مشرف اسلام نہیں ہوا, قرآنی عقائد سے, قرآنی علوم سے آراستہ نہیں ہوا. بغیر ایمان قبول کیے کوئی پاس ہوگا؟ سب فیل ہے نا. اب ایک بھی آدمی مسلمانوں کی بستی میں سال بھر تک رہا مسلمان نہیں ہوا, تو اس اسکول کا رزلٹ ہے 0%. اب ان اساتذہ کو, ان مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے پھانسی کا سزا دی جائے تو کم ہے, دی جا سکتی ہے پھانسی کی سزا. اگر سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو احسان ہے. یہ امت سسپینڈ حالت میں چل رہی ہے اصل میں. نہ وردی میں طاقت, نہ قلم میں طاقت, نہ کوئی عزت, نہ وقت. چھوٹا سا چپراسی سسپینڈ افسر کو گور کر دیکھتا ہے, گالی دے دیتا ہے. یہ حال ہے ہمارا سسپینڈ. اور جب اسی طرح پھر بھی ہوش میں نہ آئے تو پھر ہٹا کر دوسروں کو جو ہے استاد رکھ دیا جاتا ہے. قاعدہ ہے, قرآن مجید نے 6 جگہ وارننگ دی ہے, وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اعراض کرو گے, روگردان منصب کو بھول جاؤ گے, تو ہم تمہارے محتاج نہیں. پوری ہم جو ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے تمہاری طرح نہیں ہوگی. میرے بزرگوں, انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس سے میں موقع سے ایسے درد مندوں اور ہوش مندوں کو جو قرآن سے ایسا عشق رکھتے ہوں کہ صبح سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ باخبر کروں
اس وقت جو دنیا کی صورت حال ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اس کا اعلان ہے دین حق ادیان باطلہ پر غالب ہو کر رہے گا. ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. سچے نبی کی خبر. قرب قیامت کے سارے آثار ظاہر ہو گئے. ایسا لگ رہا ہے بعض نشانیاں، مکہ معظمہ کی 2 نشانیاں اسی سال پوری ہوئی ہیں. فرمایا کہ اونچے پہاڑ محرم کے قریب سے ہٹا دیے جائیں گے. جبل عمر سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس کے ہٹانے کا تصور کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا خام میں کہ اتنا بڑا پہاڑ کیسے ہٹا دیا جائے گا. وہ ٹوٹ ختم کر دیا گیا. زمین کا سینہ چیر کر نفقیں ملا دی جائیں گی. نفق لفظ مستعمل نہیں تھا عربوں میں. ایمان بالغیب پہ سرنگوں کا پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے. ایسا لگتا ہے یہی وقت اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا. ہم نے معلم ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ رب العالمین رب المسلمین نہیں ہے، اپنے قرآن کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے انتظام فرما رہے. کیسے کیسے واقعات. آپ کو معلوم ہے 9/11 کے بعد پورے مغربی ملکوں میں جو قرآن کتب خانوں میں قرآن موجود نہیں تھے، سب خرید لیے گئے اور آرڈر کیے گئے. کتنے اس کے بعد قرآن سے کتنی دنیا آراستہ ہوئی. کیسے 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 ہر جگہ پر یہ صورت حال آنے کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں. آپ کے علم 2-3 واقعات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو بتاؤں. پچھلے دنوں 24 آیات کا بہت ذکر چلا ہمارے یہاں ملک میں. ان کو نکالا جائے، ان کو قرآن سے نکالا جائے، ان پر پابندی لگائی جائے، پھر اچانک ختم ہو گئے. شاید آپ حضرات اس کی تہمی نہیں گئی. کیا بات ہوئی؟ خود ہماری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوئی اس کے اندر کوشش. کیوں ختم ہو گیا ایشو؟ ہمارے ایک دوست ہیں بھنڈاری، اس بار سینئر آئی ایس آفیسر ہیں، RSS کے سنچالک بھی ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر اس خیال سے کہ بابری مسجد کا ایشو بہت دنوں سے نہیں جو ہے گرمایا ہے، کوشش کے باوجود ایک نیا ایشو تلاش کیا جائے جہاں بھائیوں ووٹوں کو متحد کیا جا سکے. تو اچانک یہ 24 آیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. 24 آیتیں ان کو نکالا جائے، قرآن پہ پابندی لگائی جائے. تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنے کے لیے RSS نے تمام اپنی ذیلی شاخیں RSS، BJP، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، شیو سینا کے 1500 اراکین کا اجتماع دلی میں کیا ہے کہ کیسے اس ایشو کو گرمایا جائے. اور اس میں یہ 24 آیتوں کو پرنٹ آؤٹ نکال کر دے دیتے تو یہ خیال ہوتا پتہ نہیں 24 آیتیں ہیں کہ نہیں، سیاق و سباق کیا ہے. قرآن مجید کے 1500 نسخے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کے مہیا کیے گئے، ہندی ترجمہ، اور اس میں سلپ لگائی گئی، نشان لگائے گئے. مقررین آگے 1500 میں سے 1367 حاضر ہوئے. ملی مسائل میں کتنے ہوشیار ہیں وہ، کتنے اسلامی صفات ان کے اندر، ان کو اسٹیج پر لانے کے لیے، استاد بنانے کے لیے اللہ ان کے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں. ہماری ناکارگی کی وجہ سے وہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے اجتماعی امور سے بے پرواہ ہم میں سے نہیں. اجتماعی 1500 دعوت نامے بھیجے گئے، 1367 حاضریاں تھیں. آپ اندازہ کیجئے. شروع کے مقررین وقتاؤں نے تو بہت جوش دکھایا، قرآن پر پابندی لگانی چاہیے، اسی پر نہیں نکلنی چاہیے. تو ہم نے آج تک دیکھا نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا اس پر ہوا. لیکن وہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے گئے ہوا نکلتی گئی. آخر کے مقررین نے کہا یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے، اور جو ہے کسی دوسری اس میں قرآن میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں. لیکن اسی پر بس نہیں کیا گیا. خطوط دیے گئے تھے کہ اپنے گھر جا کے قرآن پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اس ایشو کو چلایا جا سکتا. بھنڈاری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 700 سے زیادہ خطوط میں یہ مضمون کامن تھا کہ قرآن میں کوئی بات قابل اعتراض نہیں ہے اور یہ ایشو گرمانے والا نہیں ہے. لیکن قرآن کے مطالعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ RSS اپنی تمام ذیلی شاخوں کے مکھیہ ممبروں کو لازمی قرار دے کہ وہ قرآن پڑھیں. قرآن سے مینرز آئیں گے. اور اس کے 3 مہینے کے اندر ان میں سے 9 لوگ تو مشرف با اسلام ہو گئے تھے. ابھی اس 2-3 مہینے پہلے میں ایک دفعہ راجستھان کے اس سڑک سے گزر رہا تھا جہاں ان کی کوٹھی ہے. انہوں نے بتایا کہ 23 لوگ ایسے ہیں مشرف با اسلام ہو گئے ہیں اور ایک بڑی تعداد قرآن پڑھ رہی. ہم پہنچائیں گے تبھی نہیں پہنچے گا. اللہ انتظام کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر یوسف نریرے دنیا کے بہت سرکردہ دعات میں شامل ہیں. برطانیہ کے ایک چرچ کے پادری تھے. انہیں میونخ میں جرمنی میں جو اسلامک سینٹر ہے مستشرقین نے قائم کیا ہے، قرآن کی کمزوریاں پر PhD کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ قرآن کی کمزوریاں تلاش کرنی ہے. اور تلاش کرنے کے بعد پھر جب معلوم ہو جائے تو سوڈان میں، مصر میں اور لبنان میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کا کام کرنا ہے. عیسائی مشن کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کا نور چھن گیا. قرآن کے آئینہ دیکھا تو اپنی کمزوری تلاش آ گئی اور مسلمان ہو گئے. یوسف نریرے لکھنے لگے، کہا کہ میں مشن کا نمک خوار ہوں، حق کی دعوت کے لیے مجھے ایک میدان کار طے کیا ہے، اس لیے سوڈان، لبنان اور مصری میں جا کر اسلام کی دعوت کا کام کروں گا.
1.5-2 سال کے بعد میں گیا. اس سال رمضان میں میری ان سے ملاقات کرائی. ایک شیخ دارانی ہے انہوں نے کہ وہ بھی متعارف تھے, مجھ سے ملنا چاہتے تھے. میرے تو اب تو بہت زیادہ دنیا میں کام کر رہے ہو. اس وقت سے 3 ملکوں میں کام کر رہے تھے. 2.25 سال پہلے عرب نیوز جو عربی عرب میں اخبار آتا ہے انگریزی میں نے ان کی کارگزاری سنی تھی کہ 44,000 عیسائی ان کی دعوت پر مشرف اسلام ہو چکے تھے. قرآن کی کمزوری تلاش کرنے کے لیے گئے تھے. ڈاکٹر راجندر پرساد مشر ہمارے یہاں ایک بہت سرکردہ ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ادے پور یونیورسٹی میں سنسکرت کے ہیڈ تھے. بعد میں جب منوہر جوشی جی نے یہ سنسکرت یونیورسٹی بنائی انٹرنیشنل یہاں جے پور میں, اس کا وائس چانسلر بنایا تھا. وہ ہمارے یہاں پورا تشریف لائے. بہت کم کھاتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں, اپنے مذہب کے مطابق بڑے متقی. کسی کے بارے میں معلوم ہے اس نے ظلم کیا, اس کے گھر نہیں جاتے. بہت مجاہدہ کیا, اس کی وجہ سے باطن ذرا صاف ہو گیا ہے. پھلت آئے بزرگوں کی بستی ہے اللہ والوں کی. تو ڈاکٹر گجندر پنڈا جو وینر کٹیار جی کے برادر نسبتی ہیں, وہ سنسکرت پڑھاتے ہیں, وہ بھی ساتھ میں تھے. پھلت آگے کہنے لگے پنڈا جی کیسے پیاروں کی بستی گئی, کیسے سچے لوگ چلے گئے, یہاں مٹی سے میرا دل چپکا جا رہا ہے جی, چاہ رہا یہی رہ جاؤں. مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا دیکھیے قرآن نے مذہب کو مکمل کیا ہے, اور جب تک قرآن کو سمجھے گا نہیں آدمی مذہب کو مان نہیں سکتا, اور ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ خود زبان نہ جانے میرا مالک مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں عربی سیکھنا. کہ آپ کیا انتظام؟ میں نے کہا ہمارے یہاں انتظام ہے, 2 سال اگر چھٹی لے کر آ جاؤں میں تو عربی سیکھ سکتا ہوں اتنی. میں نے کہا ہاں بالکل آ جائیے. چنانچہ کہنے لگے کب داخلے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا شوال میں داخلے ہوتے ہیں. فارم کب ملتے ہیں؟ میں نے کہا فارم اب مل سکتے ہیں کیا؟ تو میں نے اپنے دوست نے حافظ عزیز ان سے کہا کہ ذرا فارم لے آؤ دفتر. نہیں میرا مطلب ہے ودیا ایسے تھوڑی آتی ہے, ادب کا خیال نہیں کریں گے, میرا مطلب مجھے جا کے لانا ہے فارم. خود گئے آفس, فارم لے کر آئے. میں نے پوچھا پنڈت جی آپ کو کیسے تعلق پیدا ہوا قرآن سے, انٹروڈکشن کیسے ہوا, کسی نے قرآن دیا؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے ادے پور میں جا رہا تھا تو کسی گھر سے قرآن گایا جا رہا تھا. میں نے اپنے ایک شیشے سے کہا کہ جا کر دیکھو کون سا گائن گایا جا رہا ہے. وہ گئے, جا کر انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, عرب کے امام ٹیپ ریکارڈر ہے اس میں بج رہا ہے. کہا اگر یہ قرآن ہے تو سچی ایشوری وانی ہے. اس کی کیسے کہنے ہیں آپ پنڈت جی کہ ویدوں کو سننے اور پڑھنے کے بعد دل سے جیسے سیاہی کے بادل ختم ہوتے ہیں, اس سے 100 گنا صرف اس کی آواز سے میرے دل سے بادل سیاہی کے ختم ہو رہے ہیں, اندھیرا دور ہو رہا ہے. میرا ظلمات الی النور, الفاظ کے جو سمجھ نہیں رہے. قرآن پڑھنا شروع کیا. مجھ سے کہا بھی میں گئے, جب بعد میں وائس چانسلر بن گئے تھے, ایک پروگرام میں جانا ہوا تو وہیں آ گئے. آگے کہنے لگے مولانا آپ گواہ رہیے کہ قرآن کے ایک ایک شبد کو میں سچی ایشوریہ وانی سمجھ کر اس پر ایمان رکھتا ہوں. ہم پہنچائیں گے جبھی نہیں پہنچے گا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ابھی قرآن لوگوں تک پہنچائیں گے, اس پر مسائل ہی وہ چل رہے ہیں کہ دیا جا سکتا ہے. کتنے لوگ روز یہی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. قرآن سے تعلق ہے نہ سیرت سے تعلق ہے نہ اس کی ہے. عجیب عجیب واقعات اتمام حجت کے ملتے ہیں. ایک واقعہ تو ایسا جھنجھوڑ دینے والا ہے. گجرات کے معاملے کا فساد ہوا تو دوست آئے, کچھ آپ کے حالات بہت خراب ہیں اس وقت, آپ چلیں کچھ امید سے بنے گی. اچھا سفر کیا میں نے 93 میں. تو مولانا غلام محمد عثمانی بڑے عالم ہیں, بڑا ایسا اللہ تعالیٰ کی نشانی ان کا کام کارنامہ جتنا انہوں نے کیا اپنی چھوٹی سی عمر میں. تو وستان ان کا گاؤں, ان کے بھائی ہی چیزاد بھائی عبداللہ میرے پاس پھلت آئے کہ آپ گجرات آئیں گے تو ہمارے گاؤں میں ضرور آئیں گے. میں نے کہا اچھا میں آؤں گا ضرور. وستان گئے تو ان کے چچا تبلیغی جماعت کے بہت پرانے لوگوں میں ہیں, دوسرے ملکوں میں ہر وقت لگاتے ہیں بڑے, اور اللہ والے آدمی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات کریں گے, دعا کی درخواست بھی کریں گے, کچھ اپنی اپنی ہائے بھی ان کے سامنے کریں گے. ملنے کے لیے گئے. غیر مسلموں میں دعوت کیا, ان تک قرآن پہنچانا چاہیے, ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے بھائی ہیں. اس کی طرف جو ہے ہم لوگ توجہ دلانے لگے. تو وہ کہنے لگے مجھے 1 ہفتے سے سکتے میں ہوں. کیا بات ہے کہ بمبئی سے ایک پانڈے تحریک چلی ہے جو تبلیغی جماعت کے طرز پر دعوت کا کام کرتی ہے. تو یہاں پر ایک آشرم بنایا وستان کے قریب, اور وہ پانڈے میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ صاحب ایسا ہے مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے, کچھ وقت لینے کے لیے آیا ہوں. اپائنٹمنٹ دے دی. کہا اسی وقت بیٹھیے کہ نہیں میں اپنی مطلب کے لیے آیا ہوں تو اپائنٹمنٹ لے کے. ہم قرآن سے قرآنی تعلیم علوم سے اتنا دور ہیں کہ اپائنٹمنٹ لے کر جانا ہم سمجھتے ہیں انگریزی طریقہ ہے. حالانکہ قرآن میں صاف ولا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا, ہرگز نہ جاؤ کسی کے گھر جب تک کہ اجازت نہ لے لو, اپائنٹمنٹ لے کر جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اگر چلے گئے اور وہ کہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, یہ تمہیں پاکی کرنے والا ہے.
ہم سمجھتے ہیں غیر اسلام انگریزی طریقہ، حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ اجازت لے کر جائیے، اپائنٹمنٹ لے کر جائیے. اب وہ کہنے لگے میں دے رہا ہوں وقت، ابھی آئیے. تو وہ کہنے لگے دیکھیے اس پوری سنسار میں جو جھگڑا فساد ہے اس وجہ سے ہے کہ الگ الگ خدا بنا لیے ہیں. ایک مالک کی پوجا کریں سب ایک ہو جائیں. اب یہ الگ الگ جو ہے نا کر رہے ہیں، سب اس کے مسلمان ہو جائیں، سب اس سے مسلم ہو جائیں تو ظاہر قوت کشش ایک طرف ہو جائے سب کی، اور جھگڑا ختم ہو جائے. ٹکرانے کا صبح سے چل رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑنے اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو دلوں میں بسانے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک خدا کی پوجا کرے ایک ہو جائے. تو سنسار کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے. دیکھیے سورج، یہ چاند، یہ دن رات، یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے پوجا کے لائق نہیں. اور دیکھیے ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالتے ہیں، کیسی نازک سی کوپل اتنی سخت مٹی کو کھولتی ہے، پھر اس میں پتے، پھول، پیڑ، کیسی کیسی چیزیں نکالتی ہیں. کیسا ہے پوجا کے لائق؟ اور کون؟ میں حیرت کر رہا ہوں خدایا یہ مجھے توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کی تو ہر چیز نشانی ہے، لیکن چوپایوں میں دیکھیے کہ کیسے گوبر اور خون کے بیچ میں سے وہ کیسا صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ قرآن پڑھتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں تو بہت مسلمانوں سے کہہ چکا، مالک کی یہ ایشوری وانی ہے، ہم پڑھیں سمجھے تو اسے، لیکن سب کہتے ہیں تم تو ناپاک ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس لیے آج تک دیا نہیں. انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ میں نے کیا ہے. میں ان سے کہنے لگا کسی مذہب کی کتاب میں توحید کے اس بات کے لیے مثال نقل بھی کی گئی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا بَيْنَ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. چوپائے میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ گوبر خون کے بیچ میں سے کیسے اچھا رزق تمہارے لیے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم معلم قرآن ہونے کا حق ادا نہیں کرو گے اور از خود ان کی طلب پر انہیں نجس اور ناپاک سمجھ کر کاغذ کے اوراق کو بھی رکھ کر بیٹھ جاؤ گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں، قرآنی علوم ان کے قلوب پر الہام کر کے تمہیں مدعو بنائیں گے. الہام ہے یہ قرآنی علوم ان کے اوپر. ہم نے اذن کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں. قرآن مجید اعجاز قرآن کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی باقی ہے، آپ کا معجزہ بھی زندہ ہو جاوید ابھی باقی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے حق کو ادا کریں. اس کے حق ادا کرنے کا سوال ہی نہیں. قرآن پر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن مجید کے 6113 آیات کو نظر انداز کرے گا. 6666 آیات میں سے، اس لیے کہ جزوی طور پر مسلمان ہونے کا حکم نہیں دیا قرآن نے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹے نے مکمل طور پر قرآن کو مانے. مکمل طور پر قرآن کو ماننے والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدی للناس نہیں بنے گا. اور جب ہم داعی اور مولوی میں قرآن اپنے کو سمجھیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن نہ پڑھے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن سمجھے نہیں. اور جب یہ بھی اللہ کے اندر رکھا ہے جس چیز کی آدمی داعی دوسرے کو دعوت دیتا ہے اس کا عمل کی خود توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح، جس خیر کو آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں دوسروں کو دعوت دینا شروع کیجئے، جس برائی کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں دوسروں کو روکنے کی کوشش کی. اسلام نے یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ داعی بنا کر انسانیت کی اصلاح کا انتظام کیا ہے. یہ ہے علمی دین ہے. میرے بزرگوں ایک بات اور کہہ کر میں خاص نقطے کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید اقرا سے شروع ہوا. 100% یہ علمی دین ہے، اور علم کی خصوصیت یہ ہے وہ نقل سے محفوظ ہوتا رہتا ہے. اگر علم نقل کرنا محفوظ کر دیں گے بخل سے اور کتمان علم اس لیے شریعت میں حرام ہے. جس میں بہت سے لوگ سوء حافظہ کی شکایت کرتے ہیں طلبہ، تو میں نسخہ بتایا کرتا ہوں، آپ تجربہ کر لیں. جس چیز کو آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں سبق کو، اس نیت سے یاد کیجئے کہ مجھے یاد کرنا ہے، اور ایک اس نیت سے یاد کیجئے کہ دوسرے کو سنانا ہے یا پڑھانا ہے. تو آپ کو اتنی محنت میں وہ بات کہیں زیادہ اچھی یاد ہو جائے گی جب آپ یہ سوچ کر یاد کر رہے ہیں کہ دوسرے کو پڑھانا ہے، اس کے مقابلے میں جو اپنے یاد کرنے کے لیے. اور 3-4 دفعہ کسی کو سنا دیں گے محفوظ ہو جائے گی. علمی دین ہے، نقل سے محفوظ. اس لیے کتمان علم اسلام میں حرام ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید جو کچھ ہمارے پاس پہنچا ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا ہمارے ذمہ فرض ہے، اور یہ منصبی فریضہ ہے ہمارا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ جو ہے لکھا ہے ان کی سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں کہ وہ دارالعلوم میں امتحان گاہ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو طلباء جب ان سے سوالات پوچھتے تھے پرچہ لے کر آ جاتے تھے، حضرت یہ سوال کا جواب بتا دو، سب کو بتا دیتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ مولانا ادریس صاحب کی ڈیوٹی لگتی ہے سارے طلباء کو پرچہ حل کروا دیتے ہیں. وہ بلایا مولانا سنے ہیں کہ آپ طلباء کو پرچہ حل کروا دیتے ہیں؟ کہ ہاں حضرت. کہ کیوں؟ کہ حضرت کتمان علم حرام ہے. جو چیز مجھے معلوم ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے گا، اب سلوی طور پر بھی حرام ہے، ایجابی طور پر بھی حرام ہے.
سلبی ایک تو یہ طریقہ ہے کوئی پوچھے نہ بتانا، ایک یہ کہ ہمارے ذمہ بتایا گیا ہے ان کو پڑھانا پہنچانا، نہ پہنچانا یہ بھی حرام ہے. کتمان علم، جن علوم کے جو جس علم کو نقل کیا جائے گا، اگر یہ حفاظت کا ہماری ذمہ داری نہیں کی، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ، ہمارے ذمہ ہے اشاعت قرآن. اشاعت قرآن ہوگی تو حفاظت قرآن فطری طور پر خود ہو جائے گی. ہم لوگ جس چیز کے مکلف تھے اس کی فکر نہیں کی، اور تحفظ، ہمارا ذہن بھی تحفظاتی بن گیا. اصل میں دائی امت ید العلیہ بنایا تھا، ید العلیہ میں دینے والا بنایا تھا، اور ہم بن گئے ید السفلا، دینے والے کو ہمیشہ عزت، لینے والے کو ہمیشہ ذلت ہوتی ہے. ہمیں بنایا تھا سخی، ہم بن گئے بھکاری. میرے عزیز ہیں، مجھے بہت فائدہ ہوا ان کے ایک شعر سے، احتشام صاحب، بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. بڑا بہت دل کو بھاتا ہے یہ شعر. آپ بھی یہ سمجھیں، مجلس کے اختتام میں اس مجلس کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. بہت دنوں سے بھیک مانگ رہا تھا، بھکاری کا بچہ تھا. کب تک میں ذلت اور خاری رہوں گا، میں غار میں گرا رہوں گا. اس نے کاسے کو الٹ کر رکھ دیا، تخت بن گیا. جس دن کاسا الٹ دیں گے تخت بن گیا. بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا. مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے. مدت بعد لگا بس سلطانی آ گئی. یہ دائی امت جھپٹا ہے، تب ذلت ساری اس وجہ سے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بہت سی مجلسوں میں نے ذکر کیا، جوتیبا پھولے کی. جھنجھوڑ دیا اس نے مجھے. بہت بڑے ریفارمر ہیں دلت ہمارے یہاں، جوتیبا پھولے. مایاوتی نے جو ہے جوتیبا پھولے نگر بنایا، بہت سی یادگار. ان کی کتاب ہے ستیہ دھر. اس میں انہوں نے اس کا میں ایک عنوان لگایا ہے، بھارت میں مسلمانوں کے پتن کے کارن. کتاب سے اس عنوان کا کوئی میل نہیں کھاتا. شاید اللہ تعالیٰ ہم پر حجت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے ہوش کھولنا، آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں، شاید اس لیے ان سے لکھوایا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھارت کرپاوان اور دیاوان ایشور نے بھارت کے ویراویوں پر دیا کر کے دور عرب دیش سے بھارت میں مسلمانوں کو بھیجا، تاکہ ہمیں در در کی داس پرتا سے نکال کے ہمارے شیش کو اس مالک کے آگے جھکائے. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اپنی گدیاں بڑھانے میں لگے رہے اور ہمیں اپنا راج بنانے کی کوشش کی. تو مالک نے کرودت ہو کر 7 سمندر پار سے انگریزوں کو بھیجا اور ان پر مسلط کر کے ستا سے بے دخل کیا. جوتیبا پھولے ہمارے مدعو ہیں. مدعو کی حیثیت مریض کی اور دائی کی حیثیت طبیب کی ہے. مریض ہمیں بتا رہا ہے حکیم صاحب آپ تو ہمارا علاج نہیں کر سکتے، ہم بتا رہے ہیں کیوں مرے. ہمارا دنیا انسانیت کے ساتھ رشتہ دائی اور مدعو کا ہے، طبیب اور مدعو کا. ہم نے حریف سمجھ لیا، معلم اور متعلم کا ہے. استاد اپنے شاگرد کو حریف، پارٹی، مخالف، دشمن سمجھنے لگے، سازشی سمجھنے لگے. طبیب اپنے مریض سے بزن ہو جائے، اس کو حریف سمجھے، دشمن سمجھے تو اس کا علاج کرے گا، اس کو زہر دے گا. یہی حال ہے. دنیا جو مر رہی ہے وہ ہمارے علاج نہ کرنے کی وجہ، قرآن تک پہنچا نہیں. قرآن کی خیر سے متصف ہوگی تو دنیا میں خیر آئے گی. اسلام کے علاوہ سارے ان کو جو ہے ظلمات کہا ہے قرآن نے، اور اسلام کو نور کہا ہے. روشنی. اب یہ غلط فہمی نکال دیجیے آپ ذہنوں میں. ایک پھیل نہیں ہے، یہ سازشیں چل نہیں ہے، پھیل نہیں ہے. اندھیرے پھیلا نہیں کرتے. سائنس کے کتنی تابعیں موجود ہیں. اندھیروں کی کوئی رفتار نہیں ہوتی، اندھیرے خالی جگہ لیتے ہیں. روشنی پھیلا کرتی ہے. روشنی پھیلا ہی نہیں ہم نے. اندھیرا کوئی پھیلنے والا نہیں، ویکیوم رہتا نہیں دنیا میں. ہم نے روشنی پھیلا ہی نہیں. روشنی اور روشنی ہوتی ہمارے اندر. یہ بھی بات ہے، میں نے بہت بار یہ بات کی، بہت تفصیلی مضامین اس پر لکھے ہیں کہ روشنی کی خصوصیت یہ ہے، روشنی کا نیچر یہ ہے. نور کہہ کر قرآن نے مسلمان کی ذمہ داری بھی بتا دی ہے. روشنی جہاں آتی ہے روشن کرتی ہے. روشنی کے اختیار میں نہیں کہ روشنی ہو روشن نہ کرے، بس کے نہیں ہے اس کے نیچر میں رکھی ہی بات نہیں. چھوٹے سے چھوٹا جگنو ریڈیم کا ایک بلب اگر ہوگا، ریڈیم کا ایک موتی، وہ بھی اپنے بساط بھر اندھیرے کو دور کرے گا. مومن کے دل میں اگر قرآنی نور آئے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا مومن ہو اور دائی نہ ہو. یہ الگ ہو سکتا ہے کہ روشنی کی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا روشنی کی تصویر ہو، یہ بات ہو سکتی ہے، یا فیوز بلب اپنے آپ کو بلب کہنے لگے تو یہ بات ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو دوسرے تک پہنچائیں. ہم دائی بالقرآن اور معلم قرآن بنا کر بھیجا گیا ہے. اگر ہم معلم قرآن اپنے آپ کو سمجھنے لگے تو عامل بالقرآن، حامل بالقرآن، قاری بالقرآن اور فہیم بالقرآن سب کچھ ضمن ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پس منظر میں قرآن کا مطالعہ کریں. اور نئی سائنسی ایجادات اور ذرائع ابلاغ نے اتنا آسان کر دیا ہے قرآن کو. اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچانے نہیں کیا، پہنچانے کا انتظام. واشنگٹن پوسٹ کے ایک نمائندے میرے پاس آئے، کیا بات ہے کہ اتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو ہے دنیا میں اسلام بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟
تو میں نے کہا ایسا ہے کہ ایک زمانے میں لوگ مسلمانوں سے اسلام کو سمجھتے تھے، اب ذرائع ابلاغ کی کثرت نے، خصوصاً انٹرنیٹ کی ایجاد نے، قرآنی اسلام لوگوں کے بستر تک پہنچا دیا، اس لیے لوگ آج خود اسلام میں آ رہے ہیں. ہم لوگ حجاب بن رہے ہیں. صورت سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ مولوی بننے کے بجائے حجاب بن رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا، اور مغان میں انٹرویو آیا تھا ڈاکٹر سعید اور وجے کمار ملہوترا کے پھوپھی زاد بھائی، جو دلی میں قلیوں کی جماعت دیکھ کر، دلی پرانے اسٹیشن پر قلیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے. باہر ڈھونے والی اجل قوم میں یہ ڈسپلن کس نے پیدا کیا؟ اسے پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھا تو دماغ کھل گیا، ایک دم اسلام قبول کر لیا. کرنے کے لیے بے چین ہوئے، ادھر ادھر پھرتے رہے. یہاں 1 سال تک دلی میں رہے. بہت سے لوگوں کے پاس گئے، ڈھڑکے مارے لوگوں نے، کلمہ نہیں پڑھاتے تھے. کسی نے کہا پھلت چلے جاؤ. پھلت تشریف لایا، میں کسی سفر کے لیے نکل رہا تھا، بڑے جذبے میں کہنے لگے کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کرتے ہو تو کر لیجیے، آپ بھی منع کر دیجیے. میں نے کہا کھڑے کھڑے پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے؟ ان کا میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا. بیٹھ گئے. میں نے کلمہ پڑھوایا. میں نے کہا آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ ان کا مجھے کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام نے خود اسلام کی دعوت دی. پھر وہ پورا واقعہ سنایا انہوں نے. اس زمانے میں واجپئی جی یہاں پرائم منسٹر تھے، اس زمانے کی بات ہے کی. تو یہاں سے وہ چلے گئے، ان کا انٹرویو لیا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ پیغام دیں گے. انہوں نے کہا کہ بات بہت کڑوی ہے مگر مجھے کہنی ہے کہ نفع کی ہے، کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک قرآن اسلام آپ لوگ پہنچا نہیں سکتے مسلمان، تو قرآن اور بلکتی پیاسی انسانیت کے درمیان حجاب بننے سے ہٹ جائیے. ہم لوگ قرآن کے درمیان پردہ بنے ہوئے ہیں. کتنے واقعات قرآن تک لوگوں تک پہنچانے کے، اور کس کس ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک قرآن پہنچا رہے ہیں. اور اس کے برخلاف دوسری صورت یہ ہے، لوگ اسلام میں آ رہے ہیں جوک در جو بڑی تیزی سے. اور ڈاکٹر سلام عبداللہ نے کیسی امید افزا مغرب کے ملکوں کے حالات بتائے. دنیا میں سب جگہ یہی حال ہے. نیروبی میں ابھی 14,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ملاوی میں 1.25 لاکھ لوگوں نے پریزیڈنٹ آف ملاوی کی موجودگی میں 2 تاریخ کو اسلام قبول کیا. مجھے جانا تھا ان دونوں فنکشن میں، بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا اجتماعی طور پر ایسی تیزی. لیکن جس تیزی سے لوگ اسلام پہ آ رہے ہیں، اسی تیزی سے لوگ اسلام سے جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. کتنے لوگ قادیانی ہو گئے. 25 سال ایک مدرسے کے محتمم رہے، قادیانی ہو گئے. یہاں یہ جو ہے بالکل قریب میں، سونی پت کے قریب میں گروکل ہے، وہاں پر ڈاکٹر ان کے جو ہیں پنڈت شری رام شرما کے حقیقی بھتیجے وہاں کے ڈائریکٹر تھے اور ریسرچ اسکالرز کو پڑھاتے تھے. وہ ایک کے ایس راما راؤ، غیر مسلم جو ہے مصنف ہیں، کے ایس راما راؤ، ان کی کتاب ہے اسلام کے پیغمبر پڑھ کر عاشق رسول محمد احمد بن رہے ہیں. اور اسی جگہ ایک حافظ قاری محمد طیب سہارنپور کے رہنے والے مرتد ہو کر شام سندر بن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی میں گناونے جملے کہہ کے دنیا سے انتقال ہو رہا. ادھر سے جانے کی ادھر بلا شبہ ابھی یہ انفرادی تبدیلی ہے، بنحیث القوم تبدیلی کے بعد نہیں. ابھی اسٹیج چارج ایسا لگ رہا ہے جیسے جیو تو آگے آیا ہے تبدیلی کا، لیکن ابھی چارج نہیں ملا. بس اتنی ہے. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا اور ہمیں اللہ نے معلم بنا کر اور طبیب بنا کر دنیا انسانیت کے لیے جو رحمت العالمین نبی کا نائب بنا کر ہمیں رحمت بن کر چھانے کی ذمہ داری، قرآن کس کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری، اس کو ہم نے ادا نہیں کیا، تو وقت قریب ہے کہ اسٹیج ان کو دے دیا جائے. وہ ساری صفات ان کے اندر پیدا، ساری صفات عجیب عجیب چیزیں ہیں. اتنا ہمارے میرے بھانجے کی ایک لطیفہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے بھانجے کے بچے کا کی ختنہ ہو گئی تو ایک خلیفہ جی آئے، نائی ختنہ کر رہے تھے. میں اتفاق سے وہاں اپنی بہن سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ خلیفہ جی نے پہلے بیچارے غریب آدمی تھے، مکان بنایا ہے 2 منزلہ. میں نے کیا بیٹے سعودی عرب چلے گئے وہاں دکان کر لی؟ عام طور پہ نہیں جی میں اتر کاشی گیا تھا چھٹیوں میں، تو وہاں 550 لوگوں کی ختنہ کی، بچوں کی. ایک کی 500 روپے فیس تھی، لوگ 1000 بھی دے دیتے تھے. میں نے کہا اتر کاشی میں کہاں خطرہ، وہاں مسلمان نہیں ہے، کہ صرف 2 بچے مسلمان تھے، باقی سب غیر مسلموں کی ختنہ کی. یہ ایک رکاوٹ سمجھی جاتی تھی آدمی کو کہ بھائی مسلم میں اللہ تعالیٰ لانے اسٹیج پر. آپ دوسرے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے انتہائی خطرناک ہے یہ ہمارے لیے کہ اسٹیج پر لانے کے لیے ان میں ساری چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ بالکل یہ تبدیلی ہو، ایک دائی ایک مبلغ نے آپ کو آواز لگائی ہے، اس وقت تک دائی بن نہیں سکتے جب تک کہ قرآن سے جڑیں گے نہیں. اور قرآنی پیغام بلغ ما انزل الیک من ربک کا ہے، جو نازل کیا گیا ہے اسے نہ کرنا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کو پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے حامل ہمیں بنایا گیا ہے. اس پر فخر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے.
اور یہ شکر فخر جبھی ہمارے لیے ہو سکتا ہے جب ہم داعی بالقرآن بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان محسنوں کو جنہوں نے ایسی پیاری اور ایسی خوبصورت مجلس سجائی ہے اپنی طرف سے اپنی شاہی نشانہ عطا فرمائے, اور ان کے اس جذبے میں اللہ تعالیٰ اللہ کرے زور شوام. مولانا ڈاکٹر صاحب کا وہ سن رہا تھا خطبہ تو بار بار شعر یاد آ رہا تھا, اللہ کرے زور شباب اور زیادہ, اللہم زد فضل, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.